اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کے چاند کی رؤیت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر محکمہ مذہبی امور اوقاف عیدگاہ چارسدہ روڈ پشاور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رؤیت ہلال کمیٹی پشاور کے جو ارکان شریک ہوئے، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، حافظ عبدالغفور، علامہ شبیر حسین میسمی، علامہ یاسین ظفر، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی محمد یوسف کشمیری، مفتی فیصل احمد، قاری عبدالرؤف مدنی، حافظ عبدالمالک بروہی، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی ضمیر احمد ساجد، مولانا اسد زکریا قاسمی، پیر سید شاہد علی جیلانی۔ زونل ارکان میں مولانا احسان الحق، مولانا طیب قریشی، علامہ عابد حسین شاکری، مولانا محمد علی شاہ، مولانا عبدالبصیر رستمی، مفتی عتیق اللہ قادری، ظفر اللہ جان شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے ڈائریکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر حسن علی بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں کوئٹہ، اسلام آباد، وزیرستان، دیر، کراچی، بنیر، مردان، ٹنڈولہ یار اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ نے یہ مہینہ اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ نے یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے،
اور اب تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو. اور اللہ تعالیٰ اس میں پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ جس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے. میں آج اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ رحمتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کا احترام کریں. رمضان کا جیسے آج ہم سب مل کر استقبال کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اور وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ، لوگو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے یہ وطن پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات میں. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے خم کے لیے دعا کریں، وہاں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی وحدت کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہمیں دعا کو کرنا ہے، اور ایک وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے. آج میرے ملک پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اپوزیشن رہنماؤں نے دھرنا ختم کر دیا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا رمضان شروع ہو گیا، دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اب ہم اگلا لاہ عمل طے کریں گے. بانی پی ٹی آئی نے کئی ہفتے پہلے شکایت کی تھی کیوں وقت پر علاج نہ کیا ہوا، یہ مجرمانہ فیل تھا. اب کچھ بہتری آئی ہے لیکن ابہام ابھی باقی ہے. جیلر نے جرم کیا، اس کے خلاف عدالت جا رہے ہیں. بانی سے ان کی بہنوں اور ڈاکٹرز کو ملوایا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو سکیں. عدم اطمینان جب تک ختم نہیں ہوگا تحفظات رہیں گے. بانی کا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں، ان کی آنکھ کے بارے میں وہ کیا فارائیاں ہوئیں. ایک خبر ہمارے پاس آئی کہ ان کی اپنے خیال میں ان کا جو آئی سائٹ کا ڈیمیج ہے ایک آنکھ کا وہ 85% ہو چکا ہے، لیکن یہ نہ بتایا گیا کہ ساتھ ساتھ امپروومنٹ بھی آ رہی ہے. جب سپریم کورٹ نے، بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک میڈیکل بورڈ کے لیے آرڈر کیا اور سرکار نے اس کی منو عن تائید کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل اور جو پیمس کے ٹاپ ڈاکٹرز تھے ان کو بٹھایا. انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد کہا جی کہ الحمدللہ ان کی ایک آنکھ کی بنائی 6/6 ہے اینک کے ساتھ، جو کہ اس عمر میں ایک کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی ہے، اور دوسری کی 70% ہے اور وہ امپروو کر رہی ہے. تو اس سے ایک جو ہیجان تھا، جو ہیجانی کیفیت تھی، وہ دور ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی بینائی سے متعلق قیاس سرائیاں کی گئیں. 85% بینائی کم ہونے کا بتایا گیا، بہتری کا نہیں بتایا گیا. اسی عمر میں 6/6 ہونا اللہ کا معجزہ ہے. دوسری آنکھ میں بہتری آ رہی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پی کے حکومت کا رویہ بھی دیکھ لیں. حکومتی نگرانی میں سڑکیں بند کر دینا مناسب نہیں. فیک نیوز کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آزادی رائے ہونی چاہیے لیکن حدیں پار نہیں کرنی.
वज़ीर आला KP का बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान। ईद के बाद पेशावर में फोर्स से हल्फ लेने का ऐलान। हम तैयारी करेंगे और फिर एक ही कॉल देंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं एहतजाज और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी अलामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को दी गई। उन्होंने चाहा धरना दें तो पीटीआई पार्लियामेंट के बाहर बैठ गई। बारी ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने बानी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। बुशरा बीबी जमानत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। अदालत ने जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की सदा मुस्तरद। वकील बानी पीटीआई लतीफ़ खोसा ने कहा हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले आपने हमसे असखुद नोटिस का इख्तियार ले लिया, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं है इस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए ठीक है आपने बात कर दी, अब इसके टिकट्स भी चलेंगे, व्लॉग्स भी बनेंगे। साइफर अपील केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जनरल को तफसीली फैसला जमा कराने की मोहलत। हत्या इज्जत केस में शहबाज शरीफ के वकील को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश कर दी। शाह फैसल अतमानखेल ने कहा है कि तमाम रीजन की रिपोर्ट आ गई है, तमाम रास्ते खुले हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा रात तक तो तमाम रास्ते खुले नहीं थे। पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल सूबे में है, कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है फिर पूरा शहर बंद हो जाता है।